اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. نہیں کھلا رکھیں. وقد ذكروا أن علم المنطق هو الأداة التي يستعين بها الإنسان على العصمة من الخطأ. اور علماء منطق نے ذکر کیے ہیں کہ بے شک علم منطق وہ ذریعہ ہے، وہ وسیلہ ہے، التی یستعین بها الانسان، جس کے ذریعے سے مدد لیتا ہے انسان خطا سے بچنے پر. وترشدہ، اور یہی ادات رہنمائی کرتا ہے انسان کو الی تصحیح افکارہ، اپنے افکار کی درستگی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. فکما ان النحو والصرف لا يعلمان الانسان النطق، پس جس طرح سے علم نحو اور صرف انسان کو بولنا نہیں سکھاتا، وَإِنَّمَا يُعَلِّمَانِهِ تَصْحِيحَ النُّطْقِ، اور سوائے اس کے نہیں کہ علم نحو اور صرف انسان کو صحیح بولنا سکھاتا ہے، نہ کہ بولنا سکھاتا ہے. اسی طرح سے علم منطق فَكَذَلِكَ علم المنطق، اس طرح سے علم منطق لا يعلم الانسان التفکیر، انسان کو فکر نہیں سکھاتا، فکر کرنا ہی نہیں سکھاتا، بل یرشدہ، بلکہ انسان کو علم منطق رہنمائی کرتا ہے صحیح فکر کرنے کی طرف، یعنی صحیح فکر کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے. مثلا اگر کوئی دیوانہ ہو تو منطق پڑھے گا تو کیا بنے گا؟ عاقل بنے گا. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو عاقل ہو اور لیکن صحیح فکر کرنا نہ جانتا ہو تو علم منطق پڑھنے سے اور علم منطق کے قواعد کی رعایت کرنے سے فکر صحیح کرنے لگے گا. اذن پس فحاجتنا الی المنطق، ہماری حاجت منطق کی طرف کیا ہے؟ یہ تصحیح افکارنا، حاجت یہ ہے کہ ہمارے افکار کو صحیح کرنا، ہم اپنے افکار کو صحیح کرنا، یہی حاجت ہے منطق کی طرف. یعنی اگر کوئی کہے کہ منطق کی طرف کیوں محتاج ہے تو کہتے ہیں کہ کاش ہماری افکار صحیح ہو جائے. فحاجتنا الی المنطق، ہمارا محتاج ہونا منطق کی طرف کیا ہے؟ حاجت کیا ہے؟ یہ تصحیح و افکارنا ہے، ہمارے افکار کو صحیح کرنا. وما اعظمها من حاجہ، اس سے بڑھ کر اور کون سی حاجت ہو سکتی ہے؟ ولو قلتم، اگر تم اشکال کرو، ان الناس یدرسون المنطق، لوگ علم منطق پڑھتے ہیں، ویخطئون فی تفسیرہ، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے فکر میں غلطی بھی کرتا ہے. فلا نفع فیہ، پس منطق میں کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی علم منطق پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ خطاؤں سے بچنا، لیکن ہم دیکھتے کہ بہت سے بڑے بڑے منطقی فکر میں غلطی کرتا ہے. کتنے منطقی ہیں جو ابھی تک کافر ہیں، کتنے منطقی ہیں جو ابھی تک فاسد مذہبوں میں ہیں. بس وہ اپنے فکر میں غلطی کرتا ہے تو وہ کافر رہا، اگر صحیح فکر کرتا تو مسلمان ہو جاتا. لہذا منطق پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اشکال. قلنا لکم، ہم آپ کو جواب دیں گے، یہ جواب نحوی ہے، ان الناس یدرسون علم النحو والصرف، لوگ علم نحو صرف بھی پڑھتے ہیں، فیخطئون فی نطقہم، اس کے باوجود بولی میں غلطی کرتا ہے، بولنے میں غلطی کرتا ہے، زبر کو زیر، زیر کو زبر پڑتا ہے. اما جواب حل یہ ہے، یہ غلطی نہیں ہوتا ہے،
مگر اس وجہ سے ولیس ذالک علم نحو پڑھنے کے باوجود بولنے میں غلطی کرنا، منطق پڑھنے کے باوجود فکر کرنے میں غلطی کرنا نہیں ہے، مگر اس وجہ سے ہے لأن الدارس للعلم، اس علم کو پڑھنے والا شخص لا يحصل على ملکۃ العلم، اس نے علم کے اوپر مہارت پیدا نہیں کی ہے، اس لیے جہاں جہاں پر اس کو مہارت ہے وہاں وہ صحیح فکر کرتا ہے اور صحیح بولتا ہے، جہاں جہاں پر مہارت نہیں ہے وہ غلط فکر کرتا ہے ان قواعد کے استعمال کرنے کی جگہوں میں اور غلط بولتا ہے۔ نہ ہوتا میں ملکہ نہ ہونے کی وجہ سے غلط بولتا ہے، منطق میں ملکہ نہ ہونے کی وجہ سے غلط فکر کرتا ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ او لا یراعی قواعدہ عند الحاجت، یا مہارت تو حاصل کی ہے لیکن حاجت کے وقت، استعمال کے وقت اس علم کے قواعد و ضوابط کی رعایت نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ جو رعایت نہیں کرے گا وہ علم اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ یا تیسری وجہ ہے کہ وہ علم پر مرکز حاصل کر چکا ہے، رعایت بھی کرنا چاہتے ہیں، او یخطأ فی تفسیرہ فی تطبیقہا، یا وہ غلطی کرتا ہے اس قواعد کو جزئیات اور افراد پر تطبیق دینے میں۔ مثلا ایک شخص کو پتہ ہے کہ فاعل کلام عرب میں مرفوع ہوتا ہے، لیکن عبارت پڑھتے وقت اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ فاعل ہے یا مفعول ہے، در واقع تو فاعل ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ فاعل ہے، اس لیے وہ منصوب کرتا ہے یا مجرور کرتا ہے۔ جب اسی شخص سے پوچھے کہ فاعل کا اعراب کیا ہے، وہ کہے مرفوع ہوتا ہے، تو پھر ادھر تم نے کیوں مرفوع نہیں پڑھا، وہ کہتے کہ میں نے خیال کیا کہ یہ مفعول بہ ہے، یا میں نے خیال کیا کہ مضاف الیہ ہے، یعنی تطبیق میں غلطی کرتا ہے، یعنی اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ فاعل ہے یا نہیں ہے۔ تعریف و علم المنطق، علم منطق کی تعریف، وَلِذَلِكَ عَرَّفُوا عِلْمَ الْمَنطِق، کیونکہ علم منطق پڑھنے سے انسان فکری خطاؤں سے بچ جاتا ہے، اسی وجہ سے علم منطق کی تعریف کی ہے بِأَنَّهُ، بے شک علم منطق آلۃ قانونیہ، ایک آلہ قانونیہ ہے، تعصم مراعاتها الذہن، جس آلہ قانونیہ کی رعایت انسان کے ذہن کو محفوظ رکھتا ہے عن الخطأ فی الفکر، فکر میں غلطی کرنے سے۔ آلۃ فانظر الی کلمۃ مراعاتها، مراعات کی حال پڑھ سکتے ہیں، مراعاتها قصد لفظ قصد حکایت کرے تو مراعاتها پڑھو، ظاہری جملہ بندی کی رعایت کرے تو مراعاتها پڑھو۔ کہتے کہ آپ اس کلمے مراعات کو ذرا دیکھیں، وَعَرِفِ السِّرَّ فِيهَا، اور اس کلمے مراعات میں جو راز ہے اس کو پہچان لیں، کما قدمنا، جسے ہم تیرے بتا دیا، مراعات کرنے سے بچاتا ہے نہ کہ ایسے پڑھنے سے۔ فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ تَعَلَّمَ الْمَنْطِقَ عُصِمَ عَنِ الْخَطَأِ فِي الْفِكْرِ، بس ایسا ہرگز نہیں کہ جو شخص منطق پڑھ لیا فکری غلطیوں سے محفوظ رہا خود بخود آٹومیٹک طور پر، ایسا نہیں ہے، بلکہ قواعد کی رعایت کریں اس وقت بچے گا۔ کما انہ لیس کل من تعلم النحو عصم عن الخطأ فی اللسان، جیسا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو شخص علم نحو پڑھ لیا وہ زبان اور بولنے میں غلطی کرنے سے محفوظ رہا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ قواعد کی رعایت کریں زبان چلاتے وقت، بات کرتے وقت۔ بل لا بد من مراعات القواعد وملاحظتها، بلکہ قواعد کی رعایت کرنا اور قواعد کو مد نظر رکھنا ضروری ہے عند الحاجہ، یعنی استعمال کے وقت۔ لِيُعْصَمَ ذِهْنُهُ أَوْ لِسَانُهُ، اگر منطق کی قواعد کی رعایت کریں، منطق کے قواعد کی رعایت کریں تو اس کا ذہن بچے گا خطأ فکری سے، علم نحو صرف کے قواعد کی رعایت کرے تو اس کی زبان بچے گی خطائے بولی سے، بولنے میں خطا کرنے سے۔ لِيُعْصَمَ ذِهْنُهُ أَوْ لِسَانُهُ،
المنطق آلۃ، وانظر الى کلمت آلۃ یا آلۃ دونوں پڑھ سکتے، قصد لفظ حکایت کر تو آلۃ، قصد حکایت نہ کرے بلکہ ظاہر کو دیکھے تو آلۃ مضاف الیہ ہے۔ آپ کلمہ اعلیٰ کو تو دیکھیں، تعریف میں موجود کلمہ اعلیٰ کو تو دیکھیں اور اس کے معنی پر غور کریں، تأمل معناها فتعرف پس آپ یا فتعرف آپ پہچان لو گے ان المنطق انما هو من قسم العلوم العالیہ، منطق علوم عالیہ کے اقسام میں سے ہیں۔ علوم کی دو قسمیں ہیں، کچھ علوم عالی ہے، کچھ علوم اصالی ہے۔ علوم اصالی وہ ہے جو خود کو سمجھنا مقصود ہے، علوم عالیہ وہ ہے جو کسی اور علم کے خاطر اس کو پڑھتے ہیں ورنہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں منطق علوم عالی میں سے ہے، خود منطق سمجھنا ہمارا ہدف نہیں ہے، آیات اور حدیث سمجھنا، علم کلام سمجھنا، فلسفہ سمجھنا وہ ہمارا ہدف ہے، لیکن علم کلام، فلسفہ، آیات، حدیث سمجھنے کے لیے منطق کی ضرورت ہے، اس لیے ہم منطق پڑھتے ہیں۔ اسی وجہ سے کسی پیغمبر اور امام کو منطق کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کا علم علم موہوبی ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ان کو علم ملتا ہے، کسی استاد کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ التي وہ علوم عالیہ تستخدم لحصول غایت، جو جن سے خدمت لی جاتی ہے ایک ایسی غایت اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، یا غیر معرفت نفس مسائل العلم، کہ وہ غایت خود اسی علم کے مسائل جاننے کا غیر ہے، یعنی منطق کے مسائل جاننا وہ ہمارا منطق پڑھنے سے غایت نہیں ہے، بلکہ منطق پڑھنے سے ہمارے غایت فلسفہ سمجھنا ہے، علم کلام سمجھنا ہے، استدلال سمجھنا ہے۔ فهو يتكفل ببيان الطرق العامة الصحيحة، پس علم منطق ذمہ داری لیتا ہے ان عام صحیح طریقوں کو بیان کرنے کا جن کے ذریعے سے انسان پہنچ جاتا ہے، التي يتوصل بها الفکر، جن کے ذریعے سے فکری انسان پہنچ جاتا ہے حقائق مجہولہ تک، الى الحقائق المجهولة، كما يبحث علم الجبر عن طرق حل المعادلات التي بها يتوصل الرياضي الى المجهولات الحسابية، چنانچہ علم الجبر ان معادلات کو حل کرنے کے راستوں سے بحث کرتا ہے جن معادلات کے ذریعے سے ریاضی دان حساب کے مجہولات حسابیہ تک پہنچ جاتا ہے۔ وببیان اوضح، اور واضح بیان کے ساتھ کہ علم المنطق يعلمك القواعد العامة للتفكير الصحيح، علم منطق آپ کو صحیح فکر کرنے کے عام قواعد سکھاتے ہیں، حتى ينتقل الذهن الى الافكار الصحيحة في جميع العلوم، تاکہ آپ کا ذہن صحیح فکروں کی طرف منتقل ہو جائے تمام علوم میں۔ فَيُعَلِّمُكَ، پس علم منطق آپ کو سکھاتا ہے، عَلَىٰ أَيَّةِ هَيْئَةٍ، کس ہیئت پر، وَتَرْتِیبٍ فِکْرِیٍ، کس ترتیب فکری پر، تَنْتَقِلُ مِنَ الصُّوَرِ الْحَاضِرَةِ فِي ذِہْنِكَ، اپنے ذہن میں موجود معلومات سے منتقل ہو جاؤ گے، إِلَى الْأُمُورِ الْغَائِبَةِ عَنْكَ، ان امور تک جو آپ کے ذہن سے مخفی ہے۔ یعنی دلیل لاتے وقت کس لفظ کو پہلے، کس لفظ کو بعد میں، کس جملے کو پہلے، کس جملے کو بعد میں رکھنے سے آپ نتیجے مطلوبہ تک پہنچ سکتا ہے، یہ آپ کو سکھائے گا۔ بلذا، چونکہ یہ آپ کو صحیح فکر کرنے کا طریقہ سکھائے گا، ہر علم میں سموا هذا العلم، اس علم منطق کا نام رکھا ہے المیزان، علم میزان نام رکھا ہے، والمعیار، علم معیار نام رکھا ہے، من الوزن والعیار سے، وزن تولنا، عیار وہ سونے اور چاندی کے تولنے کو کہتا ہے عیار، اس کی خاص معیار ہوتا ہے، درجہ ہوتا ہے، اس درجہ کو عیار کہا جاتا ہے۔ وَوَسَمُوهُ بِأَنَّهُ خَادِمُ الْعُلُومِ، اور اس پر علامت رکھے کہ وہ خادم العلوم ہے۔ حتی علم الجبر، حتی علم الجبرا کے لیے بھی خادم ہے یہ، الذي شبهنا هذا العلم به، جس کے ساتھ ہم نے منطق کو تشبیہ دی ہے۔ يرتكز حل مسائل علم الجبر وقضاياه عليه، علم الجبرا کے مسائل کا حل کرنا اور اس کے قضایا کو سمجھنا موقوف علم منطق پر۔ پس فلا بد للطالب هذا العلم، پس علم منطق سیکھنے والے طالب علم کے لیے ضروری ہے من استعمال التمرینات، یہ هذه الادات،
اس وسیلہ فکری کے لیے مشق استعمال کریں، تمرین استعمال کریں، تمرینات حل کریں، و اجراء یا عملیت تھا، اور اس عادات کو جاری کریں، اس عادات کے عمل کو جاری کریں فی اثناء دراسہ، درس پڑھنے کے دوران. کیا ان العلوم الریاضیتی و طبیعیہ، جس طرح علوم ریاضی میں تمرین اور مشق کی ضرورت ہے، علوم طبیعی میں تمرین اور مشق کی ضرورت ہے، اس علم منطق میں بھی تمرین اور مشق کی ضرورت ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.